اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطی، ترجمہ نگہبانی یعنی حفاظت کرو سب نمازوں اور بیچ کی نماز کی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ کیا کرو، نگہبانی کرو، فکر مند رہو، اس کو توجہ رکھو، تمام تر نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص کر کس وقت کی؟ بیچ والی، یعنی بیچ والی نماز کسے کہتے ہیں؟ عصر کی نماز۔ اگر 5 وقت کی ہم نمازیں دیکھیں تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 وقت ہوگا۔ اس میں فجر اور ظہر کیا ہے؟ یہ شروع کی 2، اور مغرب اور عشاء آخر کی 2۔ تو بیچ کی نماز کون سی ہو گئی؟ عصر کی نماز ہو گئی۔ جب ہم بات کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم بھی کھائی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کا ایک معنی زمانہ بھی ہوتا ہے، اور عصر کا ایک معنی دن کا آخری حصہ بھی ہوتا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے جس میں اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان کیا ہے، قسم ہے عصر کی، بے شک انسان کیا ہے، خسارے میں۔ قرآن کریم کی اس آیت کا جو مفہوم ہے کیا ہے کہ انسان نقصان میں ہے۔ کیوں؟ نماز، اگر اب عصر کو آپ زمانے سے بھی لے سکتے ہیں مراد، عصر کو آپ لے سکتے ہیں مراد وقت عصر سے۔ کیوں وقت عصر سے؟ کیونکہ وقت عصر کیا ہوتا ہے؟ جب سورج غروب کے قریب ہوتا ہے، سورج ایک دم ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے، کچھ ہی گھنٹوں کے بعد یا کچھ ہی منٹوں کے بعد سورج کیا ہوتا ہے؟ غروب ہو جاتا ہے۔ تو وہ وقت کیا ہوتا ہے؟ شام کا وقت ہوتا ہے۔ جب زندگی جس طریقے سے سورج زوال کو پہنچتے پہنچتے ڈوبنے کے قریب آ جاتا ہے، زوال ہوتے ہوتے، اسی طریقے سے انسان خسارے میں ہے، اور عصر کے وقت کی قسم اللہ نے کھائی، اس لیے کیونکہ قسم کسی چیز کی جب اللہ قرآن میں کھاتا ہے نا، چاہے وہ انجیر کی کھائی ہو، چاہے شہر مکہ کی کھائی ہو، چاہے اپنے محبوب کی زلفوں کی کھائی ہو، تو جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا ہے تو قسم کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ عصر کے وقت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی۔ کیوں قسم کھائی؟ تاکہ ہمارے لیے عبرت رہے کہ جیسے یہ عصر کا وقت ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، اے انسان ایسے ہی تیری زندگی ہے کہ تیری زندگی کا بھی سورج دھیرے 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 زوال پذیر ہوتا ہوتا کہاں پہنچے گا؟ غروب کی طرف پہنچ جائے گا۔ تو عصر کے وقت سے درس عبرت لو کہ کوئی بھی سورج ہو، طلوع ہوتا ہے، اپنے عروج پہ آتا ہے، اور اس کے بعد زوال کے بعد گرتے گرتے آخر میں غروب ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان تو خسارے میں ہے، ہم لوگ خسارے میں ہیں، کیونکہ ہماری زندگیوں کے جو سورج ہے وہ بھی دھیرے دھیرے زوال پذیر ہوتے ہوتے وہ غروب کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن ہم کیا ہیں؟ ہماری زندگی کے سورج ڈوبنے کے قریب ہے، لیکن ہم آج بھی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصر کی نماز کی فضیلت بتا دی، اور کیا فرما دیا کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص کر کے کیا؟ بیچ والی۔ اب ہم بات کریں نماز فجر عصر کے فضائل کی، تو نماز عصر میں بہت کچھ ہے۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں رات اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جنہوں نے تم میں رات گزاری ہے اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک باخبر ہونے کے باوجود ان سے پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہم نے انہیں نماز پڑھتے چھوڑا، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور آپ کے ساتھ یہ جو نامہ اعمال میں نیکی اور بدی لکھنے والے فرشتے جو ہیں، اس کے علاوہ بھی فرمایا گیا ہے کہ تقریباً مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ، بچے کے ساتھ 60 اور بالغ کے ساتھ 62 فرشتے ہوتے ہیں۔ اور یہ فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ فجر اور عصر کے وقت ان کی ڈیوٹیاں بدلتی ہیں۔ تو کیا ہوتے ہیں؟ جب ڈیوٹی بدلتی ہے تو ہر روز جو فجر کے وقت فرشتے آتے ہیں ان کی ڈیوٹی عصر تک رہتی ہے، پھر عصر کے وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، پھر دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں، پھر ان کی ڈیوٹی عصر سے لے کے فجر تک رہتی ہے، پھر فجر کے وقت میں دوسرے فرشتے آتے ہیں، یہ رات والے فرشتے پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے روز دن میں 2 وقت ہمارے فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے۔ تو فجر کا وقت ہوتا ہے، اور وہ کون سا ہوتا ہے؟ عصر کا وقت ہوتا ہے۔ تو اگر ہم عصر اور فجر کی نماز کی پابندی چھوڑ دیں، جب بندہ کوئی عصر کی نماز نہیں پڑھتا یا فجر کی نماز نہیں پڑھتا،
تو جب یہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ تو اگر اس نے نماز پڑھ لی ہے تو وہ کہتے ہیں فرشتے ہم نے انہیں نماز پڑھتے چھوڑا، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی کہ جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تو فجر کی پڑھ رہے تھے، اب جب ہم عصر کے وقت واپس لوٹے تو وہ عصر کی پڑھ رہے تھے، میں مولا تیری بندگی میں تھے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر کی نماز کی ہمیں فضیلت بیان فرما دی کہ کیا فضیلت ہے فجر اور عصر کی نماز میں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں اور کیا جاننے کو ملتا ہے؟ اس حدیث سے ہمیں جاننے کو ملتا ہے کہ نماز ایک اعلیٰ عبادت ہے۔ کیوں اعلیٰ عبادت ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، روز پوچھتا ہے دن میں 2 بار کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا۔ دوسری چیز، نماز فجر اور عصر کی دیگر نمازوں کے مقابلے میں عظمت اس سے پتہ چلتی ہے کہ اس وقت میں کیا ہوتا ہے، فرشتے تبدیل ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ اللہ پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، تو یہ نمازیں بڑی عظمت والی ہیں۔ اور تیسری اس کی صفت یہ ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کیا ہوتا ہے، انسان کا رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اس کو رزق ملتا ہے، اور عصر کی نماز کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ فجر میں رزق تقسیم ہوتا ہے، اور عصر کے وقت میں کیا ہوتا ہے، اس کے جو اعمال ہوتے ہیں اس کے ان اعمالوں کے بارے میں، اور وہ جو نیکیاں کرتا ہے ان میں برکتیں عطا کی جاتی ہیں۔ تو کوئی شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا کرتا ہے، سب کو دیتا ہے، لیکن جو جاگ رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادت اور ریاضت کے باعث ان کو اور رزق عطا کرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم آپ ان تمام تر چیزوں کو جاننے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ جان لیں کہ یہ فجر اور عصر کی نمازوں کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ کو بیان کروں، حضرت خادم نبی حضرت امام شارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے سیدی علی خواص کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مادی رزق جو کہ ہمارے جسموں کی غذا ہوتا ہے، طلوع فجر سے، یعنی جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے لے کر سورج ایک نیزہ نکل کر بلند ہو جانے تک، یعنی طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد تک اللہ پاک تقسیم فرماتا ہے۔ فجر کے وقت میں 20 منٹ، یعنی جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تب سے لے کے جب 20 منٹ فجر کا وقت ختم ہونے کے 20 منٹ بعد تک اللہ کیا کرتا ہے، رزق تقسیم کرتا ہے فجر میں۔ اور آگے فرماتے ہیں مانوی غذا، مانوی رزق کسے کہتے ہیں؟ جو دکھائی نہیں دیتا، یعنی دل و دماغ کا سکون جس پر مبنی ہوتا ہے، عصر کی نماز سے غروب آفتاب تک تقسیم فرماتا ہے۔ تو جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، جب کوئی بندہ فجر اور عصر کی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے فجر میں اٹھتا ہے تو اسے وہ چیزیں دی جاتی ہیں، وہ رزق دیا جاتا ہے جو اسے دکھتا ہے، اور جب وہ عصر میں حاضر ہوتا ہے تو اسے وہ رزق دیا جاتا ہے جو اسے دکھتا نہیں، جو مانوی ہے، جس کو صرف احساس کیا جاتا ہے، دل کا سکون ہو، قلب کی راحت ہو، تقویٰ ہو، پرہیزگاری ہو، یہ ساری چیزیں اس کو عصر میں عطا کی جاتی۔ کون فرماتے ہیں؟ حضرت سیدنا امام شارانی۔ اور کن سے فرماتے ہیں، کن سے انہیں سیدی علی خواص کو یہ فرماتے ہوئے انہوں نے سنا تھا۔